اب ہے غسل میت کا طریقہ. ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو کبھی غسل دینے کا موقع نہ آئے، لیکن آپ سے سیکھ کر دوسروں کو فائدہ ہو جائے. یا پھر یہ کہ آپ کے گھر میں کسی عزیز قریبی رشتے دار کی وفات ہوئی ہے تو اس موقع پر آپ کو خود بیچ میں شریک ہونا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم صرف چند پروفیشنلز کو یا اجرت پر بلائے ہوئے کچھ لوگوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ میت کو غسل دیتے ہیں. وہ بعض اوقات سنت کے مطابق دیتے ہیں، بعض اوقات نہیں دیتے. بعض اوقات وہ سخت ہاتھ لگا کے میت کو الٹ پلٹ کر کے تو فارغ ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں میت کا ہم پر خصوصاً قریبی رشتے دار، مثلا والدہ ہے، بہن ہے، بچہ ہے، کوئی ایسا فوت ہو گیا ہے تو آپ خود شریک ہوں. خواہ پانی ڈالیں، خواہ جسم کو ملے، خواہ مین رول آپ کا ہو یا سپورٹو رول ہو، یا چیزیں اکٹھی کریں، چیزیں تیار کریں، یعنی کسی نہ کسی طرح حصہ ڈالیں. یہ بہت ہی ثواب اور اجر حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ مرد مرد کو اور عورت عورت کو غسل دے گی. بیوی خامند کو اور خامند بیوی کو غسل دے سکتا ہے. قریبی رشتے دار غسل دینے کے زیادہ مستحق ہیں، جو دین کا علم رکھنے والے ہوں اور آداب غسل سے واقف بھی ہوں. غسل میں مدد کرانے والوں کے سوا کسی دوسرے کی موجودگی ناپسندیدہ ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غسل دیا جا رہا ہے تو کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کچھ کرنا نہیں تو وہاں پر کھڑے نہ ہو. کیا آپ اپنے لیے چاہیں گے کہ جب آپ کو غسل دیا جائے تو لوگ آپ کو یوں دیکھ رہے ہیں؟ کبھی زندگی میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم نہا دھو رہے ہیں تو کوئی ہمیں دیکھے، یہ جھانکے؟ کتنی شرم آتی. تو موت کے وقت جب انسان کی بالکل بے بسی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کو دوسرے کا بھی ویسا ہی لحاظ رکھنا چاہیے، ویسا ہی خیال کرنا چاہیے جیسے انسان اپنے لیے چاہتا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. غسل کرانے والا دیندار اور قریبی عزیزوں میں سے ہونا چاہیے، جو دوران غسل میت میں کوئی عیب یا تغیر دیکھے تو پردہ پوشی کرے، عیب چھپائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ اس کے عیب ڈھانک دے گا. غسل کے پانی میں بیری کے پتے ڈالنا مسنون ہے. بیری کے پتوں کو کوٹ لیا جائے اور اسے غسل کے پانی کی تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے. لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو، پتے نہ مل رہے ہوں، تو اس وجہ سے غسل کو لیٹ نہ کریں، کیونکہ بعض علاقوں میں شاید بیری نہ بھی ہو اور وہاں پر سوکھے پتے بھی اویلیبل نہ ہوں. اور اب کچھ ملکوں میں تو یہ طریقہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ مغسلہ بنوائے جاتے ہیں جن میں پائپ سے پانی ڈالا جاتا ہے میت پر. تو اب پائپ سے اگر پانی ڈال رہے تو پانی ٹینکی یا ڈرم کسی سے آ رہا ہے تو اس میں پتے ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اچھا تو ہے، لیکن اگر نہ ہو، ناممکن ہو تو کوئی بات نہیں. اب یہ مت سمجھے کہ غسل ہوگا نہیں، پھر اس کی جگہ صابن شیمپو وغیرہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دور میں صابن شیمپو کی جگہ بیری کے پتے یہی کام کیا کرتے تھے صفائی کا. غسل دینے کی جگہ مناسب ہو جہاں پردے کا انتظام ہو اور پانی کا نکاس آسان ہو. جگہ اتنی کشادہ ہو کہ تختے کے علاوہ غسل دینے والوں کے بیٹھنے اور غسل کا سامان وغیرہ رکھنے میں دقت نہ ہو، یعنی ہر چیز صحیح طور پر سیٹ کی جائے. میت کو نہلانے والا تختہ سر کی جانب سے قدرے اونچا ہو تاکہ استعمال شدہ پانی کے ساتھ نجاست بہ جائے. اس کے لیے سر کی طرف تختے کے نیچے 2 اینٹیں رکھی جا سکتی، یعنی تھوڑا سا ٹلٹ کریں اس کو تاکہ پانی خود بخود گرتا چلا جائے. میت جس بستر پر ہو اسی چادر سے اٹھا کر تختے پر لائیں. اگر خاتون میت اٹھانے میں مشکل درپیش ہو تو موٹی چادر سے ڈھانپ کر میت کے محرم مرد حضرات سے مدد لے کر غسل کے تختے پر لٹایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح غسل دینے کے بعد اٹھوایا جا سکتا ہے. یعنی بعض اوقات ہوتے ہیں نا جسم بھاری ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد تو اور بھی جسم بھاری ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر خواتین میں ہمت نہ ہو کہ چارپائی یا بیڈ سے اٹھا کر تختے تک لے جایا جائے، کیونکہ بعض اوقات بیڈ روم میں اگر وفات ہوئی ہے اور جو تختہ ہے وہ باہر صحن میں ہے یا کسی برآمدے یا غسل خانے میں ہے تو وہاں تک اٹھا کے لے جانا کافی مشکل کام ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں محرم مردوں کو بلایا جائے اور میت کو اچھی طرح ڈھانپا ہو تاکہ بے احتیاطی میں اس کے جسم کا کوئی حصہ نہ کھل جائے، کیونکہ محرم مردوں کے سامنے بھی جسم کا سطر ہوتا ہے. غسل کی جگہ داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اور غسل خانہ میں داخل ہونے والی مسنون دعا بھی پڑھ لیں.
خاتون میت کے غسل سے پہلے بندھے ہوئے بال کھول دیے جائیں. یعنی شروع کہاں سے کیا جائے گا؟ سر سے، سر کی طرف سے شروع کیا جائے گا، بال کھول دیے جائیں. خاتون میت کے پن، کلپ، چوڑیاں، بندے، ناک کا لونگ اور لباس وغیرہ میت کے جسم سے الگ کر لیں اور ان کو کسی محفوظ جگہ پر رکھ لیں. میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتر سکے تو احتیاط سے کینچی کے ساتھ کاٹ لیے جائیں. ایسا کرتے وقت میت پر چادر ہونی چاہیے، نہ کپڑا کٹے اور اچانک اتار دے اور وہ ننگی ہو جائے. میت کو ننگے ہونے سے بچانا ہے. بس پھر وہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں کہ میں خود ہوں تو میرے لیے کیا کیا جائے. میت کو غسل دیتے وقت اس پر رنگدار پرنٹ والا کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ گیلا ہونے پر بھی پردہ رہے. سفید کپڑا جو ہوتا ہے نا اس میں سے پھر وہ جھلکنے لگتا ہے جسم. جیسے بستر کی بیڈ شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں رنگین، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. میت کو اس کپڑے کے نیچے سے غسل دیا جائے گا. میت کو بغیر دستانوں کے براہ راست نہ چھوئیں، خاص طور پر سطر پر کسی کی نظر نہ پڑے. یعنی خود دستانے وغیرہ پہن کر غسل دیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ کسی خاص بیماری کا شکار ہوتا ہے یا جرمز وغیرہ ہوتے ہیں، یا اوپر کے حصے کو تو ہاتھ، بازو، منہ وغیرہ کو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن جو اس کے جسم کے ننگے حصے ہیں ان کو براہ راست اپنے ہاتھ سے ٹچ نہ کریں. یعنی شرمگاہ وغیرہ ہے یا بریسٹ ہے یا باقی حصے ہیں تو ہاتھ پر کوئی کپڑا، دستانہ، پلاسٹک کے جیسے یہ ڈاکٹرز کے ہوتے ہیں میڈیکل گلوز جو ہوتے ہیں وہ، یا پھر اگر وہ نہیں ہے تو پولیتھین کی جو تھیلی ہوتی ہے، پلاسٹک کی تھیلی، پلاسٹک بیگ، وہ ہاتھ پر چڑھا کے باندھا جا سکتا ہے اور اس سے جسم کو دھویا جائے گا. غسل دینے والے سب سے پہلے میت کا سر اٹھا کر آہستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کر دیں. پھر اس کے پیٹ کو اطراف سے، چاروں طرف سے نرمی کے ساتھ دبایا جائے تاکہ جو کچھ نکلنے کے قریب ہو وہ نکل جائے، یعنی کوئی نجاست وغیرہ. اس موقع پر برابر پانی بہاتے رہیں تاکہ نجاست بہتی جائے. میت کو کس طرح کرنی ہے؟ اگر لیٹی ہوئی ہے نا تو اس طرح ذرا سا اٹھا کے بٹھائیں، پورا نہیں بٹھانا، یعنی اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اوپر کو لے آئیں اور پیٹ کو ملنا شروع کر دیں، ہلکا ہلکا ہلکا، تاکہ اگر کوئی اندر گندگی وغیرہ ہے تو نکل جائے. اور جب وہ مل رہے ہو تو اس وقت پانی بھی ڈالیں تاکہ کوئی نجاست ہے تو وہ ساتھ ہی نکل جائے، بہہ جائے. اب غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑے یا پولیتھین کا لفافہ چڑھا کر میت کی طہارت استنجا کرائے. جیسے عام غسل میں بھی سب سے پہلے استنجا کیا جاتا ہے نا، اسی طرح میت کو بھی سب سے پہلے استنجا کرایا جائے. اس کے بعد استعمال شدہ کپڑے یا لفافے کو اتار دیا جائے اور دوسرا لفافہ یا دستانہ پہنا جائے. یعنی جس دستانے سے آپ نے استنجا کرانا ہے اس دستانے سے باقی جسم کو نہیں دھونا، یہ یاد رکھیں. تو ایک سے زیادہ لفافے یا دستانے آپ کے پاس ہونے چاہیے. غسل کروانے والے غسل کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ لیں. داہنی طرف سے شروع کرتے ہوئے نماز کی طرح مکمل وضو کرایا جائے. یعنی پہلے استنجا پھر کیا؟ وضو. دوران وضو ناک اور منہ میں پانی نہ ڈالا جائے بلکہ روئی یا کپڑا تر کر کے اس سے دانتوں اور نتنوں کو صاف کر دینا کافی. یعنی روئی کی یا کپڑے کی وہ چھوٹی سی وہ بنا کے بتی سی، تو اس کو ناک کے اندر پھیر دیا جائے اور اسی طرح منہ کھول کے دانت وغیرہ بھی صاف کر دیے جائے. پہلے منہ اور پھر ناک. صاف روئی ناک اور کانوں میں لگا دیں تاکہ دوران غسل پانی اندر داخل نہ ہو جو غسل کے بعد پھر نکال دی جائے. یعنی روئی کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے کانوں کے پار بھی، ناک کے پار، تاکہ پانی نہ جائے. بیری کے پتوں والے پانی کو استعمال کرتے ہوئے صابن کی جھاگ یا شیمپو سے سر کے بال اور داڑھی کو آہستہ سے انگلیاں پھیر کر دھویا جائے. جیسے اپنا سر شیمپو کرتے ہیں اسی طرح میت کا بھی سر شیمپو کیا جائے. پہلے میت کے سامنے کے دائیں حصے کو دھویا جائے، یعنی فرنٹ ایریا میں رائٹ سائڈ. پہلے ہر چیز دائیں طرف سے شروع کرنی ہے، یہ یاد رکھنا ہے. پھر بائیں پہلو کے بل ہلکی سی کروٹ دے کر دائیں طرف کا پچھلا تمام حصہ دھو لیا جائے. یہی عمل بائیں طرف دہرایا جائے. یعنی جیسے یہ میت لیٹی ہوئی ہے تو پہلے کیا؟ دائیں طرف اوپر سے، پھر ذرا سا یوں موڑ کے نیچے سے، پھر بائیں طرف پہلے اوپر سے، پھر ذرا سا موڑ کے نیچے سے.
اوپر سے لے کے نیچے سے ٹانگوں پاؤں تک سب دھلوا دیا جائے. جب اس طرح دھو لیا جائے تو ضرورت کے مطابق تاک عدد 3, 5, 7 مرتبہ میں غسل کا پانی میت پر بہائیں. کوئی لوٹے کے ساتھ بہا سکتے ہیں یا مگ کے ساتھ یا پائپ کے ساتھ، جو بھی سہولت ہو. آخری بار پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے. کافور نہ ملے تو کوئی بھی خوشبو پانی میں ملا لی جائے. ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. زندہ انسان کے لیے بھی اہتمام ہوتا ہے لیکن میت کے لیے بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ مٹی میں جا رہا ہے، اس کا جسم گل جائے گا، لیکن مومن کا ایک احترام ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے دین میں پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا کتنا اہتمام ہے. صرف زندوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی صفائی. اور اس سے ہم سوچیں کہ اگر مردے کے لیے اتنی صفائی ستھرائی کی جا رہی ہے تو زندے کے لیے کتنی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور خصوصاً عبادات کے وقت. میت کو مختلف اوقات میں 2 بار غسل دینا درست نہیں، ایک ہی غسل کافی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں ایک جگہ میت کی وفات ہوئی تو غسل کر کے کفن پہنا کے اس کو رکھ دیتے ہیں، پھر وہ کسی اور جگہ لے جائی جاتی، وہاں دوبارہ شروع کر دیں. ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، ایک غسل کافی. میت کو تولیے سے خشک کر کے اوپر خشک چادر ڈال کر گیلی چادر نکال دیں، اور اس نکالنے کے لیے بھی اسی طرح پہلے ایک طرف سے نکال لیں پھر دوسری طرف سے بل دے کے نکال، یعنی سائڈ بدلوا کے نکال لیں. غسل کے بعد خاتون میت کے بالوں کی کنگھی کر کے 3 چوٹیاں لٹے بنا کر پیچھے ڈال دیں، یعنی چوٹیاں بنا لیں، ایک درمیان کے بالوں کی، ایک رائٹ کے، اور پیچھے ہی ڈالی جائیں گی، آگے کی ضرورت نہیں. ہنگامی حالات، بیماری، ایکسیڈنٹ یا جلنے کی وجہ سے میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو میت کو تیمم کرا کے کفن پہنایا جا سکتا ہے. یعنی مٹی کے ذریعے تیمم کرایا جائے گا، اس کے ہاتھوں پر اور جو تیمم کے چہرے پر بس وہ مٹی پھیر دی جائے گی اور اس کا تیمم ہو جائے گا، اور یہی اس کے لیے کافی. کیونکہ بعض میتیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں کہ جہاں ہاتھ ڈالو کوئی حصہ ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر دھونا نہیں چاہیے اس کو، ورنہ وہ بہہ جائے گا. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جائے گا. کفن دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے سندس کا لباس پہنائے گا. تو ایسے موقع پر آگے بڑھ کر دوسرے کے لیے کفن کا انتظام کریں. بلکہ آپ کفن ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں مختلف جگہوں پر کہ آپ کی طرف سے کسی غریب انسان کو پہنایا جائے. دیکھیے جو لوگ زندگی میں پہننے کے لیے کپڑے خرید نہیں سکتے وہ موت کے وقت کفن کہاں سے خریدیں ان کے وارث. یہ بعض لوگ اتنی غربت میں فوت ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے، پیچھے ہوتا ہی نہیں جو چھوڑے. ایسے لوگوں کے کفن کا خاص طور پر اہتمام کریں. اور زندگی میں کم از کم ایک کفن تو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو کسی نہ کسی کو ضرور پہنائے، کیونکہ کل آپ کو اس کے بدلے بہترین ریشم کا جوڑا پہنایا جائے. کفن کے لیے صاف ستھرا اور سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے. نیا اور سفید کپڑا میسر نہ ہو تو پرانا دھلا ہوا اور رنگ دار یا دھاری دار کفن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی سفید اچھا ہے، اگر نہ ہو تو کوئی بھی کپڑا پھر کفن بنایا جا سکتا ہے. نامکمل اور ناکافی کفن علاوہ مجبوری کے ناپسندیدہ ہے. آپ کو یاد ہوگی نا وہ صحابی مصعب بن عمیر جن کو کفن جب دیا گیا تو جب سر کی طرف سے ڈھانکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، جب پاؤں کی طرف کھینچا جاتا تو سر کھل جاتا تھا. پھر کیا کیا گیا؟ سر ڈھانک دیا گیا اور پاؤں کی طرف ازخر کے گھاس ڈال دی گئی. کفن کے لیے کپڑے کی مقدار یا پیمائش اتنی ضرور ہو کہ میت کا تمام جسم آسانی سے ڈھانپا جا سکے. عورت اور مرد کے کفن کے لیے یکساں پیمائش کی 3 موٹی صاف سفید چادریں استعمال ہوتی ہیں، جن میں سے ایک چادر دھاری دار ہو تو بہتر ہے. یعنی یہ اچھا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو ساری سفید ہو تو بھی ٹھیک ہے. کفن باندھنے کے لیے 3 یا 5 عدد پٹیاں درکار ہوتی ہیں. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی 3 نئی سفید سہولی چادروں میں کفن دیا تھا، جس میں نہ قمیص تھی اور نہ ہی عمامہ، بس انہی چادروں میں انہیں لپیٹ دیا گیا تھا. کفن کے لیے 3 چادریں میسر نہ ہو تو ایک چادر میں بھی کفنایا جا سکتا ہے. شہید کو کفن کی ضرورت نہیں، اس کو انہی کپڑوں سمیت ایک چادر میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا. محرم
محرم ہوتا ہے دوران حج یا عمرہ پہ وفات پانے والا، اس کو غسل کرانے کے بعد کفن کی بجائے احرام ہی میں بغیر خوشبو لگائے، بغیر سر ڈھانپے دفن کیا جائے گا، کیونکہ وہ جب اٹھے گا قیامت کے دن تو تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا۔ کسی بھی ہنگامی حالت یا سفر کے دوران میتیں زیادہ اور کفن کم ہو تو ایک ہی کپڑے میں ایک سے زیادہ میتوں کو کفن دیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا اچانک کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی یعنی بڑے پیمانے پر میتیں ہو جاتی ہیں اور اتنا کپڑا میسر نہیں ہوتا، بلکہ زندوں کے لیے بھی نہیں میسر ہوتا تو مردہ کے لیے کہاں سے ہو، تو ایسی صورت میں ایک کپڑے میں 2 لوگ بھی ڈالے جا سکتے۔ کفن لپیٹنے کا طریقہ کار: چارپائی کے درمیان ایک بڑی پٹی اور سر اور پاؤں کی طرف چھوٹی پٹیاں بچھا دیں۔ مضبوطی سے باندھنے کے لیے 5 پٹیاں بھی باندھی جا سکتی ہیں۔ اب چارپائی پر پٹیوں کے اوپر 3 چادریں بچھا دیں۔ چادر کی لمبائی میت کے قد کی لمبائی سے کم از کم 1 فٹ بڑی ہو تاکہ سر اور پاؤں کی جانب سے باندھی جا سکے۔ تختہ غسل سے میت کو اٹھانے کے لیے 2 افراد نیچے والی چادر کو سر اور پاؤں کی طرف سے پکڑیں۔ مزید 2 افراد چادر کے نیچے سے کمر کی جگہ تولیہ یا مضبوط کپڑا ڈال کر میت کو اٹھا کر اسی چارپائی پر رکھ دیں جس پر کفن پہلے سے بچھا ہوا ہو۔ پہلے اوپر والی چادر کے اوپر والے حصے سے خاتون میت کے سر اور بالوں کو سکارف کی طرح لپیٹ دیں، پھر بقیہ چادر سے اچھی طرح جسم لپیٹیں، دوسری چادر کو سر سے پاؤں تک لپیٹ دیں۔ آخری چادر لپیٹنے کے بعد سر، پاؤں اور کمر کی پٹیوں کو باندھ کر اس طرح گرہ لگائیں کہ قبر میں لٹانے کے بعد یہ گرہیں آسانی سے کھولی جا سکے، یعنی اتنی سخت گرہ نہ لگائے کہ وہاں پر کھلے نہ، کیونکہ جب میت کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو پٹیاں کھول دی جاتی ہیں۔ میت کو کفن میں لپیٹنے کے بعد 3 بار خوشبو کی دھونی دیں، یہ ممکن نہ ہو تو عطر وغیرہ لگایا جا سکتا ہے۔ میت کو غسل اور کفن دینے والے کے لیے بعد میں خود غسل کرنا اور میت کو اٹھا کر کھاٹ پر ڈالنے میں مدد کروانے والے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے، یعنی غسل کی ضرورت نہیں، وضو بھی کافی ہے۔ غسل اور کفن کے مراحل میں غیر مسنون افعال: غسل دینے کی جگہ پر پاکیزہ کلام تحریری شکل میں لے کے جانا یا زبانی پڑھنا، یعنی کوئی قرآن پاک لے جانا یا پھر کوئی کتاب یا کوئی اور چیز لکھی ہوئی وہاں پر جس میں آیات وغیرہ ہو، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ میت کو 2 بار غسل دینا، بالوں کی 2 چوٹیاں بنا کے سینے پہ ڈالنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ غسل مکمل ہونے پر قریبی رشتہ داروں کو باری باری آ کر میت میں پانی بہانا، یہ رسم کے طور پر اس کو نہ لیا جائے۔ کفن سے پہلے صاف لباس پہنانا، بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ نوجوان لڑکی فوت ہو جائے تو اس کو باقاعدہ دلہنوں والا لباس بنا کر اس کا میک اپ وغیرہ کیا جاتا ہے، یہ سراسر شریعت کے منافی ہے، ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میت کی آنکھوں میں سرما لگانا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کفن پر عرق گلاب ڈالنا یا آب زمزم میں بھگونا، شادی کے لباس میں دفنانا، کفن پر پرانی آیات یا دیگر دعائیں لکھنا، میت کے سرانے قرآن مجید یا عہد نامہ رکھنا۔ ابھی اگلے صفحے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیمو بنا ہوا ہے، اس کو بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سامنے اسکرین پہ دیکھ لیں، امید ہے کچھ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ استاذہ محترمہ نے ابھی بتایا کہ مصنون کفن کے لیے 3 بڑی چادریں اور ان کا سائز اتنا بڑا ہو کہ جس میں جو میت ہے وہ اچھی طرح سے کور کی جا سکے، اور یہ ڈپینڈ کرے گا ہائٹ کے مطابق میت کی کتنی ہوگی، اور میت کو بعد میں ریپ کرنے کے بعد باندھنے کے لیے 3 یا 4 یا 5 پٹیاں، 5 اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ اچھی طرح سے سیکیور کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں 3 چادریں آپ کو ایک ہی لینتھ کی چوڑائی میں اور ایک جیسی ہیں، اور 5 پٹیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ مصنون کفن کا طریقہ آپ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نیچے پٹیاں بچھائیے، وہ سرفیس یا وہ جگہ مقام جہاں پر آپ نے میت کو کفن دینا ہے، کوئی چارپائی ہو سکتی ہے یا زمین کے اوپر یا کوئی تختہ، کچھ بھی ہے، وہاں پر آپ 5 پٹیاں اس انداز سے رکھیے گا کہ ایک سر کی جانب اور ایک پیر کی جانب باندھنے کے لیے، ایک کمر کے حصے کو بندھے گی، ایک گھٹنوں کی پورشن ہوگا وہاں پر، اور ایک سینے کے مقام۔ اس کے اوپر تینوں چادریں آپ نے کھول کر بالکل برابر انداز میں ڈال دینی ہے۔ پھر جیسے بتایا کہ میت کو لے کر آنا ہے اور آپ نے وہاں پر رکھنا ہے،
یہ 3 چادریں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، کیونکہ سفید ہیں، واضح نہیں دکھ رہا ہوگا، ایروز شاید دکھائی دے رہے ہیں. ہر ایرو اور اس کے ساتھ نمبر لگا ہے، جس سے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ 3 چادریں ہیں جو کہ یکے بعد دیگرے اوپر تلے بچھائی گئی ہیں. میت کو جب آپ نے چادروں پر لا کر ڈال دیا تو وہ اسی چادر میں ابھی اس کو لپیٹا گیا ہوگا جس کے غسل دینے کے بعد آپ نے اس کو ریپ کیا. اسی چادر کے ساتھ سطر ظاہر نہ ہو اور آپ اس مقام پر لے آئیے. خود نہ اٹھا سکیں تو محرم مرد حضرات سے کہیے وہ لے آئے، یا 2-3 خواتین مل کر لے آئیے. میت کو لٹا دیں. ابھی پہلے والی چادر آپ نے نہیں اتارنی. اس کے بعد سب سے پہلی چادر، یہ ایرو بتا رہا ہے کہ پہلی چادر کا ایک حصہ اٹھائیے. اس مقام پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ دائیں طرف یا بائیں طرف والا کوئی معاملہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ پہلے دائیں حصہ آئے گا یا بائیں حصہ آئے گا. تو پہلی چادر کا حصہ یہ ایرو کے مطابق اوپر آ رہا ہے. آپ دیکھیے ایک جانب سے ہم اٹھائیں گے اور میت کے اوپر سے لاتے ہوئے آپ نے اس کو میت کی کمر کے نیچے کی طرف دبا دینا ہے، بالکل اس طرح جس طرح کے رول کیا جاتا ہے یا کافی کو ریپ کر دیا جاتا ہے. یہ دیکھ لیجیے اوپر کی جانب بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ میت کے چہرے کے پاس بالکل جمع نہیں کر دیا گیا کپڑے کو، بلکہ بڑا نیٹلی انداز میں رکھا گیا ہے تاکہ بعد میں جب اس کا چہرہ ہمیں کور کرنا پڑے تو اس میں بھی سہولت ہو جائے. اب دوسری چادر دوسری جانب سے پہلی ہی چادر کا دوسرا حصہ دوسری جانب سے اٹھایا گیا اور بالکل اسی طرح میت کی کمر کے گرد لپیٹتے ہوئے اس کو بالکل ریپ کر دینا ہے، لپیٹ دینا ہے. اب پاؤں کی جانب کا آئیے. پہلی چادر پاؤں کی جانب سے بھی مکمل اور اچھی طرح سے لپیٹ دی جائے اور یہ اب فائنل آپ کو ایک صورت میں دکھائی دے رہی ہوگی کہ میت پوری طرح سے پہلی چادر میں لپٹی ہوئی ہے. اب اس کے بعد دوسری چادر، اور دوسری چادر سے پہلے جو ایک کام ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت اگر میت ہے تو اس کا سر ڈھکنا ضروری ہے. اس کے لیے پہلی چادر کا وہ کنارہ جو اس کے سر کی جانب ہوگا اس کو اٹھائیے اور میت کے سر کے اوپر بالکل صاف کی طرح لا کر آپ نے اس کو لپیٹنا ہے. اب اگلے پورشن میں دیکھیے کہ میت کا سر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور میت کا کندھا. سر کے اوپر سکارف کی طرح رکھنے کے بعد آپ نے سائڈوں سے دونوں کپڑے کے جو کنارے ہیں اس کے کندھے کے نیچے پریس کر دینے ہیں اور دبا دینے ہیں تاکہ پوری سکارف کی طرح فکس ہو جائے. یہ دیکھ لیجیے پہلی چادر اور سر کو ڈھکنے کے بعد یہ میت آپ کے سامنے اب ہے. اب دوسری چادر لپیٹنے کا مرحلہ بالکل اسی طرح کریں گے جیسے ہم نے پہلی چادر میں کیا. پہلے ایک جانب کا کنارہ اٹھائیے اور اسے کمر کے اوپر سے لپیٹتے ہوئے میت کے نیچے اچھی طرح سے ریپ کر دیں اور پھر دوسرے حصے کو بھی بالکل اسی طرح سے دونوں جانب سے میت کو مکمل طور پر لپیٹ دیا جائے. دوسری چادر میں بھی پاؤں کی جانب سے اس کو جمع نہیں کر دینا یا کسٹرڈ فارم میں نہ آ جائے کپڑا بلکہ نیٹلی ریپ ہو جائے اس کے پیروں کی طرف سے. اب تیسری چادر دیکھیے. تیسری چادر کا ہمیں معلوم ہو رہا ہے آپ کو پٹی بھی نظر آنے لگ گئی ہوگی اور جس سرفیس کے اوپر میت لٹائی گئی ہے تیسری چادر کو بھی آپ نے اسی طرح لپیٹنا ہے. ایک بات کو اگر آپ تھوڑی سی غور کر کے دیکھیے تو ہم نے ڈھیلے انداز میں نہیں کپڑا لپیٹا بلکہ ٹائٹ کر کے کس کے لپیٹنی ہے تینوں چادریں یکے بعد دیگرے تاکہ کپڑا لوز نہ رہے بالکل بھی. اس کی یہ دیکھیے بالکل کس کے لپیٹا جا رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا. اس کی دوسری جانب سے بھی بالکل مکمل اس کو کھینچ کے اچھی طرح سے ریپ کرنا ہے. پیروں کی جانب سے بھی اب تیسری چادر کو لپیٹ دیجیے اور یہ تینوں چادریں لپیٹ دینے کے بعد یہ آپ کے سامنے اب ایک میت سامنے رکھی ہے. اس میں دیکھیے ڈھیلا پن چادر میں کہیں بھی نہیں دکھ رہا اور سر کی جانب سے ہم نے آخر میں کیونکہ آخری پٹی باندھنی ہے اس لیے میں دوبارہ آپ کو کہوں گی کہ آپ جب بھی ایک چادر لپیٹ لیں تو اس کو ایک گچھے کی شکل میں نہ رکھیے گا بلکہ نیٹ انداز میں وی فارم میں لے آئیں گلے کے پاس تاکہ آپ کو سہولت رہے اس کو دوبارہ پٹی باندھنے میں. یہ قریب سے بھی آپ کو دکھا دیا گیا. یہ تینوں چادریں
لپٹی ہوئی ہیں اس کے گرد لیکن جمع نہیں ہے. سر بھی ڈھکا ہوا ہے. اب ہم نے پٹیاں باندھنی شروع کرنی ہیں. پیروں کی جانب سے باندھیں گے. پیر کی جانب سے دیکھیے یہ جمع شدہ کپڑے کو رول کر کے پیر کے بالکل نیچے لے آئے اور یہ آگے آپ کو پٹی باندھنی بتائی جا رہی ہے. یہ ہم نے پٹی باندھ لی. بہت کس کے گرا مت لگائیے گا کیونکہ بعد میں جا کر اسپیشلی جو سر کی جانب سے گرا ہے اس کو ڈھیلے انداز میں رکھیے گا. پیٹ کی طرف بھی جو باندھی جاتی ہے پٹی اسے بھی بہت کس کے نہیں باندھنا کیونکہ بعض دفعہ میت کسی بیماری کا شکار ہوتی ہے یا میڈیکیشن پر ہوتی ہے اور پیٹ پھولنا شروع کر جاتا ہے تو پٹی ٹائٹ اور پھنسی جاتی ہے. اب دیکھیے یہ ہم نے گھٹنوں کی طرف جو دوسری پٹی رکھی تھی اب اس کو باندھا جا رہا ہے. یہ دیکھیے دوسری پٹی باندھ دی. اب یہ ہم نے کمر کی جانب پٹی باندھی. کمر کی پٹی کو آپ نے نہ تو بہت ڈھیلا رکھنا ہے کہ لوز ہو کے گرتی پھرے اور نہ اتنا کسنا ہے کہ جس کی وجہ سے تنا ہوا پیٹ نظر آئے. اب سینے کے اوپر چوتھی بنائیں. یہ چاروں پٹیاں باندھنے کے بعد یہ ایک فائنل صورت آپ کے سامنے آتی ہے میت کی. یہ مکمل دیکھ لیجیے اس کو. اس انداز میں یہ کپڑا کہیں سے لوز نہیں ہے, کہیں سے بھی ایسا نہیں کہ اگر اٹھایا جائے اٹھانے میں مشکل ہو یا کیری کرنے میں کپڑا گر جائے یا خدا نخواستہ صدر ظاہر ہو جائے عورت کا. اب سر ڈھکنے کی بات آتی ہے یا سر کی طرف سے بقیہ دونوں چادریں لپیٹ کر اور منہ بند کرنا ہے ہمیں. پہلی چادر آپ دیکھ رہے ہوں گے سر کی طرف بالکل اسکارف کی شکل میں لپٹی ہے, کہیں سے بال نہیں نظر آ رہا. اس کے دونوں کنارے ہم نے کندھے کے نیچے دبا رکھے ہیں. اب دوسری چادر اٹھائی اور اسے ہم نے لپیٹ دیا. دونوں کنارے اوور لیپ کر دیں اور چہرہ کور ہو جائے. پھر تیسری چادر کو لیجیے, اس کے دونوں کنارے اور اوور لیپ کر دیں کہ اس طرح سے میت کا چہرہ بالکل چھپ گیا. اب ہم نے آخری پٹی باندھنی ہے جو کہ سر کی جانب ہوگی. اسے بھی بہت زیادہ کس کے نہ باندھیے گا کیونکہ قبر میں اتارنے کے بعد اس کو کھولنا ہوگا. یہ دیکھیے یہ بالکل ریپ حالت میں میت ہے ہمارے سامنے. جزاک اللہ خیر. اس کا کچھ طریقہ یہاں آپ کو اس کتاب میں بھی نظر آئے گا, آپ دیکھ لیجئے. 3 بڑی اور چوڑی پٹیاں درمیان میں کندھے اور گھٹنوں کی جانب اور 2 چھوٹی پٹیاں سر اور پاؤں کی جانب. پٹیوں کے اوپر 3 چادریں برابر کر کے ترتیب سے بچھائیں. سر اور پاؤں کی طرف سے کچھ کپڑا چھوڑ کر میت کو چادروں کے اوپر لٹا دیں اور پھر پہلی چادر کے دائیں حصے کو بائیں جانب لا کر اچھی طرح دبا دیں. پردے کے لیے ڈھانپی گئی رنگین چادر کفن کی چادر ڈھانپتے ہوئے ہٹا دی جائے گی. اسی طرح چادر کا بایاں حصہ دائیں جانب دبا دیں. عورت میت کے لیے پہلی چادر کے سر کی جانب بچھے ہوئے حصے کو اٹھا کر اسکارف کی طرح لپیٹتے ہوئے اور سر اور بالوں کو اچھی طرح ڈھانپ دیں. اسکارف کے باقی کپڑے کو گردن کے پیچھے دبا دیں. اب سائڈ کے دونوں پلوں سے چہرے کو ڈھانپ دیں. اسی طرح دوسری چادر کو بھی سر اور پاؤں سمیت دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانب لا کر اچھی طرح دبا دیں. اب آخری چادر کو بھی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں طرف لپیٹ دیں. اب کفن کو تصویر کے مطابق پٹیوں سے باندھ دیں جس میں 3 بڑی مین پٹیاں ہوں گی اور 2 چھوٹی سر اور پاؤں کی طرف. چلیے